زندگی میں ہر انسان خوشی اور سکون چاہتا ہے۔ کبھی ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کبھی حالات کے مطابق راضی ہونا پڑتا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہماری رضا اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل سکون اور کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سورۃ المائدہ 119۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصل کامیابی اس وقت ہے جب انسان اور اللہ دونوں کی رضا ایک ہو جائے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس طرح گزارے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے ذریعے بتایا ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے، عبادات کرے، گناہوں سے بچے اور بندوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ قرآن میں اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور وہی کامیاب ہے۔ سورۃ المائدہ 56۔ یہاں واضح ہے کہ اللہ کی رضا اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ حدیث میں اللہ کی رضا، رسول اکرم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا انسان کے روزمرہ تعلقات میں بھی چھپی ہوئی ہے، خاص طور پر والدین کے ساتھ۔ انسان کی رضا کیا ہے؟ انسان کی رضا سے مراد وہ چیز ہے جس پر دل مطمئن ہو، خواہشات پوری ہوں اور انسان خوشی محسوس کرے۔ لیکن انسان کی رضا ہمیشہ محدود ہوتی ہے کیونکہ ہم سب اپنی خواہشات، جذبات اور دنیاوی حالات کے قیدی ہیں۔ مثال کے طور پر، جب انسان اچھی نوکری پاتا ہے تو راضی ہوتا ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، جب صحت اچھی ہو تو خوش رہتا ہے لیکن بیماری میں شکایت کرتا ہے۔ یہی فرق ہے اللہ کی رضا اور انسان کی رضا میں۔ انسان کی رضا وقتی اور کمزور ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ بہتر اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کی رضا اور انسان کی رضا میں فرق۔ اللہ کی رضا ہمیشہ حق اور بہتر ہوتی ہے، چاہے ہمیں فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ انسان کی رضا اکثر خواہشات پر مبنی ہوتی ہے جو کبھی نقصان کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اللہ کی رضا ابدی ہے جبکہ انسان کی رضا وقتی ہے۔ مثال کے طور پر، انسان چاہتا ہے کہ ہر وقت آسانی ہو لیکن اللہ کبھی کبھار مشکل دیتا ہے تاکہ بندہ صبر کرے اور بلند مقام پائے۔ انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ جلد مل جائے لیکن اللہ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ بہتر موقع پر عطا کرے۔ زندگی میں ہر انسان خوشی اور سکون چاہتا ہے۔ کبھی ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کبھی حالات کے مطابق راضی ہونا پڑتا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہماری رضا اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل سکون اور کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دے۔ انسان کی رضا سے مراد وہ چیز ہے جس پر دل مطمئن ہو، خواہشات پوری ہوں اور انسان خوشی محسوس کرے۔ لیکن انسان کی رضا ہمیشہ محدود ہوتی ہے کیونکہ ہم سب اپنی خواہشات، جذبات اور دنیاوی حالات کے قیدی ہیں۔ مثال کے طور پر، جب انسان اچھی نوکری پاتا ہے تو راضی ہوتا ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، جب صحت اچھی ہو تو خوش رہتا ہے لیکن بیماری میں شکایت کرتا ہے۔ یہی فرق ہے اللہ کی رضا اور انسان کی رضا میں۔ انسان کی رضا وقتی اور کمزور ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ بہتر اور حکمت سے بھری ہوئی۔ ہمارے نبی کریم کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزری۔ مکہ کے کفار نے ظلم کیے، طائف والوں نے پتھر مارے، مدینہ میں جنگیں ہوئیں لیکن اپ نے کبھی اللہ کی رضا کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ غزو طائف کے موقع پر جب اہل طائف نے آپ کو لہو لہان کر دیا تو جبرن حاضر ہوئے اور کہا،
اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا کر طائف کے لوگوں کو ختم کر دوں۔ لیکن آپ نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال۔ اللہ کی رضا کے بغیر انسان کی رضا بے معنی ہے۔ اگر ہماری خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ صبر اور شکر اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ صبر مشکل وقت میں اور شکر آسانیوں میں دونوں ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کرتے ہیں۔ دنیاوی فائدے عارضی ہیں لیکن اللہ کی رضا دائمی ہے۔ دنیا کی خوشیاں وقتی ہیں لیکن جو بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔